لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ 11 نہیں 12 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جب خواب نظر آیا اس وقت آپ کی عمر جو ہے تقریباً 15-16 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے یہ خواب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو بتلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کسی کو اس بات کے بارے میں خبر نہ کر۔ ویسے بھی قاعدہ ہے، یاد رکھو، اگر خواب ڈراؤنا نظر آئے تو حضور نے فرمایا کہ اٹھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر کسی کو نہ بتاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب برا نہیں ہے، اچھا ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا، تو اس کا بھی حکم ہے کہ ہر کسی کو جا کے نہ کہو کہ مجھے خواب کی تعبیر دو، کسی عالم کے پاس جاؤ جو تعبیر رویا کا علم رکھتا ہو، تاکہ وہ تعبیر دے تو اچھی تعبیر دے، ایسا نہ ہو کہ بس منہ سے نکال دے، کبھی نکالے گا۔ حضور نے فرمایا رویا علی رجل طائر، رویا تو ایسے ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، ہلا اور گر گیا۔ تو آپ نے فرمایا اذا عبرت وقعت، جیسے تعبیر دے گا ہو جائے گا۔ اس لیے عالم سے پیش کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اگر صالح آدمی دیکھیں اور جس کے کپڑے بھی پاک تھے، بستر بھی پاک تھا، رات کو باوضو سویا تھا اور رات کے آخری حصے میں خواب دیکھے تو وہ تقریباً سچا ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایسے دوپہر کو سو گئے تو کوئی خواب آ گیا، یہ احلام ہوتے ہیں، یعنی جو دن میں خیالات تمہارے سامنے آتے رہے وہ نظر آ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا خواب، کسی ولی کا خواب بھی وحی نہیں ہوتا، کسی صحابی کا خواب بھی وحی نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور بیٹے سے کہا انی اذبحک، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان وہی کرو جو اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل جانتے تھے کہ میرا باپ نبی ہے، نبی کا خواب تو وہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے تم مذاق تو نہیں نا، ذبح ہو جانا، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو بہرحال نبی کا خواب وحی۔ ایک بات یاد رکھیں، میں عمرے پہ آئی ہوں، خواب میں پتہ نہیں کوئی بہت مجھے مارتا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، برے خواب آتے ہیں، کسی کو بتایا ہی نہ کریں۔ حضور نے فرمایا خواب 2 قسم ہوتے ہیں، ایک رحمانی ایک شیطانی۔ رحمانی خواب کی علامت تو یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں آتا ہے اور آدمی پاک صاف بستر پہ سویا ہو اور باوضو لیٹا ہو، اس وقت جو اس کو خواب آتا ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ خواب تم نے دیکھا ہے اور صحیح ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تو حضور نے فرمایا کہ ہر کسی کو نہ بتایا کرو، چونکہ خواب کی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ رجل طائر، جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو نا، گندوں کو ہلے گا تو کوئی دانہ گر جائے گا، یہ بھی جب تعبیر کوئی دے دے گا تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی عالم سے، کسی صاحب عقل سے، صاحب فہم سے جا کر اپنا خواب بیان کریں تاکہ وہ تم کو صحیح تعبیر دے، اور جب تک کوئی عالم نہ ملے ہر کسی کو نہ بتایا کریں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیونکہ خواب بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ کی جو بیوی تھی نا، زبیدہ بیوی، بڑی اللہ والی عورت تھی اور بڑی نیک صالح تھی، جس نے یہ مکے والوں کے پانی کا انتظام کیا اور عین زبیدہ آج تک وہ قائم ہے۔
وہ صبح کی نماز کے بعد رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ہارون آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اب آرام ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ انسان بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب مجھ سے جمع کر رہے ہیں۔ تو میری تو چیخیں نکل گئیں۔ ہارون نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، کوئی حقیقت تو نہیں ہے نا، ایک خواب ہی ہے نا۔ میں ابھی امام ابو یوسف اس وقت وہاں کے قاضی القضات تھے، سب سے بڑے قاضی جو تھے بغداد کے وہ تھے۔ ان کو بلایا اور ان سے بی بی زبیدہ نے اپنا خواب پیش کیا، تو اس نے کہا بی بی تمہیں مبارک ہو، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے امام صاحب، کیسے اچھا خواب؟ انہوں نے کہا بھی جمع کر کے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے نا، لذت ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو گی جس کا انسان تو انسان، جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان سے پھر یہ کام لیا، عین زبیدہ اس نے بنائی جس سے ساری دنیا پانی پی۔ پہلے مکے کا اور پانی کوئی نہیں تھا، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں۔ تو خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بندہ تعبیر نہیں دے سکتا۔ کبھی جو دیکھا جاتا ہے اس کا الٹ ہوتا۔ اب دیکھیں نبی کا خواب تو وحی ہے نا، لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ انی اذبحک کا، لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ بڑے عجیب، اور اس فن میں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے معبر تھے۔ انہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا بھی لکھی ہے، اب بھی ملتی ہے۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا ان سے خواب کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے جل رہے ہیں، دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی بہت بڑی دولت ملے گی، جاؤ چلائیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے، اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تمہارے گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ حیران، اب طلباء حیران، نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ایک آدمی خواب دیتا ہے، اس کو کہنے آپ کو دولت ملے گی، دوسرے کو کہتے تمہارا گھر بھی جل جائے گا، خواب بھی ایک جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس نے پہلا خواب بتایا تھا وہ سردیوں کا زمانہ تھا، تو اس وقت تو آگ نعمت ہوتی ہے نا، ہر کوئی اس کے نفع اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب خواب دیکھا تو گرمی کا زمانہ، گرمی میں تو انگارے ہوں تو عذاب ہے، اس لیے میں نے اوقات کے مطابق تعبیر کی، اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو اس لیے میری بیٹی ایسی باتیں نہ کیا کریں، اور حضور نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھو اور تمہاری آنکھ کھل جائے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھی اور بائیں طرف تھوک دیں، اور پھر کروٹ بدل کے سو جائیں اور کسی کو نہ بتائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔